اس ذات واجب کے لیے جس نے عبادت کا قبلہ کعبہ کو بنایا اور شجروں کا قبلہ در علی کو بنا دیا۔ دیکھیں محترم سامعین، ابھی مجھ سے پہلے بھائی نے 2 صفوں کا اعلان کیا۔ کوئی ایک شخص اٹھے اور آ کے بتا دے کہ فلانے ذاکر نے اتنے بجے وہاں پڑھنا ہے، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی بیٹھے ہوئے وہ خود بھی زبانی دوبارہ وہ اعلان نہیں کر سکتے، ایسا ہے نا؟ لیکن ہمارے سامنے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ سامنے بھی کیمرہ ہے، یہ بھی کیمرہ ہے۔ آپ ریورس کر کے دیکھ لیں، جس طرح جس لہجے میں انہوں نے اعلان کیا ہے اسی طرح اسی لہجے میں اس نے سیو کیا ہوگا۔ تو پتہ ہے کہ نہیں جو بول سکتا میرے ساتھ؟ دیکھیں دامن وقت گنجائش نہیں، بات سامنے آ گئی، بات آپ کے حوالے کروں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں سنیں گے، وہاں کچھ دیر کے بعد بھول جائیں گے، لیکن یہ کیمرہ آج جو سیو کرے گا 10 سال کے بعد بھی ویسا ہی سنائے گا، 20 سال کے بعد بھی ویسا ہی سنائے گا۔ جو بول سکتے ہیں ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، ان زبانوں کو میرا سلام ہے، جو تھکے بیٹھے انہیں چھٹی ہے، لیکن جو مجلس حسین میں بیٹھے میں انہیں دعوت دینے لگا ہوں، ہم سے کہتے ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو یہ مولا علی کو نوری مانتے ہیں، یہ امام حسن کو نوری مانتے ہیں، یہ امام حسین کو نوری مانتے ہیں، ہم مانتے نہیں، یہ بشری تقاضا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ نور کا تقاضا ہے، جیسے محمد سے سنے گا ویسے علی سنا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک سوال ہو گئے، نعرہ حیدری۔ یہ ضعیف نور، اس میں اتنی طاقت ہے کہ ایک شخص اعلان کر کے خود بھول جاتا ہے، لیکن یہ ضعیف نور ویسے سنائے گا جیسے اس نے کیا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جب لوگوں نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے معجزات جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا، آپ کے کہنے پر ہم نے وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دی، آپ کے کہنے پر ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمیں آپ سمجھ نہ آتے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ تو سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتے، حسن سمجھ میں نہیں آتے، حسین سمجھ میں نہیں آتے۔ تو رسول خدا نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا بھولنا نہیں، اگر یہ سمجھ نہیں آتے تو آؤ مجھ محمد کو دیکھو، ان میں سے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی ہے، شدت ہے، بعض ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، بعض میرے خیال گرمی کی شدت میں اٹھ بھی نہیں رہے۔ میں ویسے سوال کروں نا، عام سوال، تو جس کو جواب آتا وہی ہاتھ کھڑا کرے گا، جس کو جواب نہیں آتا وہ ہاتھ نیچے۔ میں حیران یہ ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جسے نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ سلام بھائی، توجہ ہے، اللہ نے بھی مقام ایسا چنا ہے کہ پہلا اور آخری حج رسول کا ہے، واپسی پر کہا یہیں ٹھہر جاؤ، گرمی کی شدت، سائبہ ہے نہیں، پیر جل رہے ہیں، سر کی پگڑیاں کھل کے پیروں میں آ گئی ہیں، اور عام اعلان بھی نہیں، نبی نے فرمایا دیکھو سلمان و کمبر جاؤ، وہ جو تازہ حاجی ہے نا ان کی 30 سواریوں کی ڈرائیونگ سیٹ کھول کے میرے قدموں میں رکھ دو۔ بھائی ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ یہ مجھے پہلے نہ پتا چلتا، یہ میرے بھائی نے بتایا مجھے نے کہ بھائی مجھے بڑی جلدی ہے، میں جا رہا تھا، مجھے بانیان نے کہا بس 2 منٹ تو بیٹھے، میں کہا نہیں میں بڑی جلدی میں ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، 2 منٹ پانی کے بہانے بٹھایا، اور جب میں اٹھ کے گاڑی کے پاس گیا تو میری ڈرائیونگ سیٹ ہی غائب تھی۔ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ غائب ہوا، آدمی کدھر جائے؟ شام تک بیٹھا رہوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟
اللہ کے نبی نے بھی یہ کیا. ان کے جو سواریاں کہیں گے نا ہم نے تو اعلان سنا ہی نہیں ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹیں کھولو لا کر میرے قدموں کے نیچے رکھ دو تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اعلان سنا ہی نہیں ہے. نبی وہ نبی ہے جو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. وہی کے بغیر نہ بلانے والا نبی، وہی کے بغیر نہ کلام کرنے والا نبی. میرا کلام اس سے جو چیزیں چاہتے بیٹھے ہوئے، مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا تو آپ نے یقین کیا. آپ نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا تو آپ نے یقین کیا. آپ نے جنت کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا تو آپ نے یقین کیا. اب جو ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا مجھے دکھ ہوگا کہ مجلس میں آیا بھی ہے اور یہاں بیٹھ کر تیار ہے. آپ نے جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن نبی نے کہا آپ کو یقین کرنا پڑے گا. جس نے جہنم کو نہ دیکھا ہو لیکن یقین نہ ہو، وہ کہتا ہے اس کی نماز بھی گئی، روزہ بھی کیا، حج بھی کیا. اور مجھے بتا دو صحیح، جس کو نہ دکھائے نبی بتا دے اس پر یقین کرنا اتنا ضروری ہے. اور جس نے قرآن کے ممبر میں کھڑے ہو کے سوالات کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے منظور تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، اس پر یقین نہیں آیا تو تیری نمازیں کیسے قبول ہو؟ یاد رکھیں. اور پیغام ایسا نہیں آیا کہ بس آگے اور کہہ دیا. تابع دار کوئی شاگرد ہو، تابع دار بیٹا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا پانی پینا. اتنا ہی وہ فوراً بھاگا جائے گا پانی لے آئے. اور ماشاءاللہ جو خود اٹھ کے کبھی پانی اپنے لیے نہ پیے، اس کے لیے سخت حکم دینا پڑتا ہے. سخت حکم آئے گا. لیکن نبی تو وہ نبی ہے جس نے وحی کی اور اس نے وحی کیا. میں شکر گزار اس کرنے میں جیسے وہ وحی کرتا یہ وحی کرتا. بتاؤ تو صحیح پھر اتنا سخت حکم کیوں؟ اے میرے حبیب، اگر یہ اعلان نہ کیا کار رسالت انجام دیا ہی نہیں. نبی وہ نبی جو روزے پہنچ چکا، نبی وہ نبی جو نمازیں سکھا چکا، نبی وہ نبی جو حجات سکھا چکا، نبی وہ نبی جو جہاد سکھا چکا، نبی وہ نبی جو آخری حج پر بھی لوگوں کو حج سکھا چکا، اس کے لیے کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اے میرے حبیب، اگر یہ اعلان نہیں کیا نا تو نماز پہنچانا بیکار ہو جائے گا. اگر یہ اعلان نہ کیا مجمع پیچھے نہ رہ جائے. اگر یہ اعلان نہ کیا روزے رکھوانا بیکار ہو جائے گا. اگر یہ اعلان نہ کیا حج کروانا بیکار ہو جائے گا. اللہ کہ محمد سنائے، سنا امت بنائے کہ نبی وہ نبی ہے. اگر وہ اعلان ولایت نہ کرے تو نماز پہنچانا بیکار ہے. امت وہ امت ہے جو ولایت کو نہ مانے، نماز پڑھنا بیکار ہے. اگر حدیث یاد رہ جاتی تو کبھی بھی دین کے غدار سیدانیوں کو بازاروں میں نہ لاتے. مجھے بتاؤ تو صحیح، آج کوئی شریف کھڑا ہونا بازار میں اپنی بہو بیٹیوں کو بازار سے گزرتا دیکھ لے، شریف کے لیے موت در موت ہو جاتی. اور وہ بیمار جس کے لیے مولا علی کہہ کر گئے کہ خبردار کوئی پردے دار بھول کے بھی سید الساجدین کے سامنے ننگے سر نہ آ جائے. وہ ننگے سر بہو بیٹیوں کے ساتھ اور پھر آزاد ہاتھوں کے ساتھ نہیں، بندے ہاتھوں کے ساتھ. یہ آپ شام کا منظر دیکھ رہے ہیں سامنے تصویر میں کچھ عرصہ پہلے گیا، میں نے وہ محلہ دیکھا جہاں آج بھی عیسائی آباد ہے. میں جب اس علاقے سے گزرا نا تو آنسو تھمے نہیں. میں نے دیکھا کہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ان کی آنکھوں میں شرم بھی ہے، حیا بھی ہے. میں نے جب تاریخ پڑھی، یہ یزیدی قافلہ جب اس محلے سے گزرنے لگا تو عیسائی پادری سامنے آ گئے. سامنے آ کے کہتے ہیں
کہ ہماری ایک شرط ہے کہ قبول کر یا ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہم چادریں دیتے ہیں، تو ان مستورات کو چادریں سر پہ اڑا دے، محلہ گزرنے کے بعد تو جانے علی و بطول کی بیٹیاں جانے۔ رونا تیرے اپنے مقدر کا، کتنی مہر لگی رونا اتنا ہے، سینہ پیدا نہ کرنا۔ کہا تو تو عیسائی ہے، تیرا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہ مسلمانوں ہم عیسائی صحیح لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ تمہارے اس قافلے میں مباہلے والے محمد کی بہو بیٹیاں کہہ دے، مباہلے والے علی و بطول کی بیٹیاں کہہ دے، یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے، تو ہم سے پوچھ لے۔ انہوں نے چادریں نہیں لی، تمام کروں، انہوں نے لمبا سفر طے کیا، دور سے سفر کرتے ہوئے تھک گئی۔ آل یزید خود چھاؤں میں ٹھنڈا پانی پینے لگی، دھوپ پر آل عمران کو بٹھا دیا۔ جب بچے رونے لگے نا دھوپ کی شدت اور گرمی سے، آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے نا، اب ذرا سوچے آپ تو سائے میں بیٹھے ہیں اور جو بچے دھوپ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے رونا شروع کیا۔ یا بی بی نے کہا بھیا بچے رو رہے ہیں، وہ سر حسین نے تلاوت بلند کی، جیسے ہی سر حسین سے تلاوت قرآن بلند ہوئی نا، محمد تیرے مقدر کا ہے، ماتم تیرے مقدر کا ہے، جیسے آواز بلند ہوئی، اس باغ کا ایک مالک تھا، اس کی بچی تھی، نام تھا مریم، وہ پیدائشی نابینا تھی، اس نے تلاوت سنی نا، وہ زمین پر ہاتھ مارتے مارتے اس قاری قرآن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ ایسے ایسا قریب آئی، اس کے ذہن میں تھا میں قاری کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گی، اسے کہوں گی دعا کرے میری آنکھیں واپس آ جائے۔ وہ قدم تلاش کرتے کرتے جیسے ہی آواز کے اور قریب ہوئی نا، قدم تو نہ ملا، اس کے ہاتھ نیزے کی اینی پہ پڑے گئے، نیزے پہ ہاتھ مارتے مارتے اس نے اوپر دیکھا نا تو گردن حسین سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ میں گرا۔ اس نے وہی ہاتھ دوسری آنکھ میں ملا، جو نور کیا ہوا تھا واپس آیا، اس نے حیرت سے دیکھا نہ دھڑ ہے نہ سینہ ہے، ایک سر سے تلاوت بلند ہو رہی ہے۔ اس نے جو ہے پریشانی کی حالت میں دائیں دیکھا، ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، دامن جلا ہوا ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، رونا تیرے مقدر کا ہے، کانوں کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ کہا بچی اگر تو بیمار ہے تو اسے کیوں نہیں کہتی جس نے مجھے نور دے دیا؟ بچی تڑپ کے کہتی ہے یہی تو میرا بابا حسین ہے، میں تو اس کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ اس نے چیخ ماری، اس کی آواز